مذہب اور ثقافت دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ میلے ہماری ثقافت، تہذیب و تمدن اور تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ زمانے قدیم سے عوام مختلف قسم کے میلوں اور عرس کے تقریبات میں بڑے ذوق و شوق سے شرکت کرتے ہیں۔ جھنڈا بردار جلوس کی شکل میں سینکڑوں میل کا پیدل سفر طے کر کے شیرگڑھ میں مشہور عظیم صوفی بزرگ حضرت سید ابراہیم داؤد بندگی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، جن کا وہاں پر سالانہ عرس ہر سال 13 مارچ سے شروع ہو کر 18 مارچ تک جاری رہتا ہے۔ میلے میں فیصل آباد، سمندری، گجرانوالہ، سیالکوٹ، لودھرا اور شرکپور، پتوں کی پھول نگر، حبیب آباد اور پنجاب کے دیگر شہروں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بڑے بڑے جھنڈے اٹھائے ہوئے پیدل سفر کر کے دربار پر حاضری دیتے ہیں۔ میری لائن درویشی ہے۔ دوسرے نمبر سے کبھی میں اپنا گسٹڈ پوسٹ سے ماں، تیسرے نمبر سے کہ میں ڈاکٹر ہوں، وہیں پیسے مفت علاج کرنا، چوتھے نمبر سے کہ ایم اے انگلش ہاں، پھر آگے ایشیا لنڈن، پھر ادھر جناب علی میں اردو انگریزی پنجابی کا شاعر ہوں، تو سب ہفتے لکھنا۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ میرا تو یہی ہے کہ بہرحال جے اللہ نو حاصل کرنا ہے کہ تسی ایک ہی کہ میرا ہر لمحہ تیری، میرا شعر ہے، ہر لمحہ تیری وفا تیری رضا پہ راضی ہوں، ہر لمحہ تیری رضا پہ راضی ہوں، تیرے محبوب کا مقلد و نوازی ہوں، پھر بھی تیری رحمت کا منتظر ہوں، اگرچہ میں شہید نہ ہی غازی۔ لائن یہی ہے میری چونکہ لائن درویشی ہے۔ میں پیری شیری نہیں مانتا، میں کسی نے بھی نہیں مانتا، میں صرف یہ بندگی صاحب نے ماننا وا، جنہوں نے کہ بے شمار دنیا چیمے چٹھے وڑایا چوریا مگیانے بٹو مسلمان کیتے سچیت کٹ کر مقبوضہ کشمیر تک، وہ میں انہوں کے علاوہ کسی نے نہ ماننا وا۔ کہ میری چونکہ درویش کی ڈیفینیشن یہ کہ تیرے کو جو کچھ بھی ہے وہ تو مطلب ونڈ چھڑ تے مر جائیں تے ہاتھ نہ پھیلائیں کسی اگے۔ تو دوسرے نمبر سے یہ ہے کہ بھائی ساری جڑا مین پوائنٹ یہ ہوئے کہ ونڈ چھڑو تے بندگی، کھا چھڑو تے گندگی۔ اسی میرا تو منو ہاف سینچری ہو گئی میری ہے۔ میں تو پہلے میرے والد صاحب سن، اس تو پہلے میرے دادا سن، تیسری پشت ہے، اگوں چلدے رہنا، اگوں میرا منڈا آ جائے گا۔ اتنے میرے جی ملنا ہوئے نا تو پر آخنا کا گھر ہے، آخر آرائی نے انہوں نے گھر میں ٹھہرنا، میں تخت کے تھلے مجھے جگہ دیتی جاتی ہے، میں اتنے ٹھہرنے دنیا بڑی ہوتی، میں پھر اتنے چل جانا تنہائی پھر بات کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ کے بندے جن نے وہ تختی پہنچی، یہ میرا پنجابی کا شعر ہے، وہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لینا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جن نے وہ تختی پہنچی، رب نے وہ خود ہی پہنچی، رب کا نوکر ہوتا تو جڑا وہ ہو جائے گا ساری جنت اس دی اسی۔ اور یاد رکھو کہ اس تسی اگر مطلب رب نو اگر حاصل کرنا تو 4 جانور اپنے اندر ذبح کرو۔ ہندو دے کول بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو کاروبار سیٹ کرتا ہے تو یا وہ مطلب بلڈنگاں بنا جی 200 سال جانیاں نے، تو مسلمان کو جدوں پیسہ آتا بڑھیاں کرتا ہے۔ تو بہتر طریقہ کار ہے کہ سب تو پہلے وہ اپنا شہوت دا مرغ انہوں ذبح کرو، جنانیاں جو کرتا ہے۔ نمبر 2 اپنا حسد دا کبوتر انہوں تسی ذبح کرو، جو بھرا کول پیسہ آ جائے تو جا کے پولیس نو کہہ دینا کہ یہ 2 نمبر کام کرتا ہے، حسد جو ہو گیا۔ تیسرے نمبر آ گیا جناب علی ہرس دا کوا، تو جس وقت پیسے مطلب حلال دے آ گئے نے تو تسی کہندے ہو ہن مکن نہ 2 لاکھ اور حرام دا پی گیا، وہ بھی حرام دا ہو گیا۔ کہ چوتھے نمبر تے زینت دا مور، جس وقت تواڈے کول بہت زیادہ پیسہ آ جائے تسی پھر کار تے لنگو گے نا میرے کولوں تو میرے تے چھٹاں پا جاؤ گے کہ میں کیڑا مکوڑا اصل انسان تسی۔ تو یہ درویشی دی یہ دساں کہ دیکھو یہ بڑا اوکھا کام ہے، جڑا باہروں ستھرا ہے اندروں گندا ہے وہ منافق ہے، جڑا باہروں گندا ہے تے اندروں ستھرا ہے وہ ولی اللہ ہے، تے جڑا باہروں بھی ستھرا ہے اندروں بھی ستھرا ہے وہ کون ہے؟ عالم دین۔ وہ کون سی؟ رضوی جی کروڑاں دنیا نے جناب علی کی وہ سا جی وہ بڑا زبردست وہ مطلب ہے، وہ ولی اللہ تو بھی ادھر زیادہ رتبہ ہے۔ جو ہے لیکن آج کل جید عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے تو ویکھیا کہ جناب علی فرشتے جید عالم دے ہونٹ کٹ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھئی یا بڑی صاحب کی معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اے میرے محبوب یہ لوگ وہ سن جو لوگوں نے تبلیغ کرتے ہیں کہ جید عالم تیری امت دے، لوگوں نے کہا بھی کرو اے بھی کرو اے بھی کرو، لیکن خود دے دیتے عمل نہیں سن کرتے، انہوں نے بولی کٹ دینے لگے ہیں تاکہ بولنے لگے ہیں۔ تو اس واسطے بچا درویش فی زمانے چ لبنا بہت مشکل ہے۔ اور پھر میں تمہیں دسنا کہ میرا 30 سال تو 8 روزہ ہے، 30 سال تو یعنی میرا
گوشت انڈا مچھلی لسن پیاز بھی بن دے لیکن ہوں کھلیا کیونکہ میرا آپریشن ہوا پراسٹیٹ کا جس کی وجہ سے انہوں نے پھر ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ کھا پی بابا بڑا کمزور ہو گیا تو وہ بھی چند دن کھادا اس بعد اٹھی پیری روزہ ہوے کیا اٹھی پیری بار بار گوشت کھان سے دل کرتا ہے دل چڑھ جاتا ہے لیکن جڑے بندگی صاحب مریض نے میرے نہیں میں تو انہوں نے کرانا والا کی آدھے جی نکاح ہاں پٹھا تو بندگی صاحب کا تو جدوں انہوں لوگوں نے پتہ لگا کوئی جناب ہرن کا گوشت لے آ رہا کوئی نیل گائے کا لے آ رہا کوئی مگاں کا لے آ رہا کوئی سانو شکر کا کلمہ پڑھنے کا تھوڑا گوشت کھل گیا تو گوشت کھاؤ تو میرے کو کھان سے دل نہیں کرتا دس ون از دی لائن آف مائنڈ کہ میں اس لائن سے چل رہا ہوں میری درویشی لائن ہے مینوں کسی کو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اے لٹل پینی فرام آل آف یو دی کریشن ہیز بن کریٹڈ بائی اللہ آل آف یو یو آر بیگر اس لیے منگن والے ہو میں انگریزاں نوں کہنا کہ بیک فرام دیٹ ہو از ناٹ بیگر دیٹ از اونلی گاڈ خود کو منگ جڑا عام محتاج نہیں صرف اللہ ہے یہ میری تو دوستی ہو نال ہے جڑا بن منگیا کافراں بھی دیندا تے نہ ختم ہو رہا رزق دیندا یہ تو دوستی ہو نال وہ تے کہندا کہ تو میرے کول بھی کو منگے میں تیرا دوست ہاں باشد کے گیرت دست دوست تک پریشان حالی ہو درماندگی دوست ہو چپ کر کے تم پیسے دے کبھی یار ہوئی تو دے چڑی نیتے نہ دیں لیکن اج فی زبانی تہاڈی بھن دے ونجارے تہاڈی بیویاں دے ونجارے تہاڈے پیسے دے ونجارے اج دوست کتنے لبدا ہے دوست بہترین کون ہے اللہ بے لو اور پاگلو کنوں تھی راضی کرو گے رب نو راضی کر لو تو ساری دنیا تہاڈی مٹی ہو جائے وہی جی صاحب اور گل کوئی نہیں سب کھیڈ بنائی سو اے بندگی صاحب دی کھیڈ ہے چلدی پی چلدی رہنی ہے وہ مطلب یہ کہ نہ پیر پھڑو لالتے ہو نہ پیر پھڑو سارے فراڈو لینڈر ہیں وہ جڑا عام محتاج ہے گن مین گنا نال لے کے لگ پھرتے ہیں وہ دسو کہ وہ عام محتاج نے تمہیں کی دیں گے نہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہ بھائی یعنی فیوز یزدانی چاہتا ہے کہ آپ نے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دسو کہ تہاڈی حال وچ کون غوث پاک لکھ رہے ہیں حسنی حسینی نے حسن مسنہ دی اولاد نے کیا کہ ہر وہ بندہ جڑا میرے نقش قدم پہ میری حال ہے کلیریفیکیشن ہو گئی پھر انہوں نے ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادات دے اوپر تھوڑی ڈیفینیشن دے آپ نے کہا جڑا بندہ میری پیروی کرے گا میرے نقش قدم چلے وہ میرا وہ سید ہے تم دسو پھر یہ کتوں آ گیا وہ خاتون نے جنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں تو کہتے ہیں کہ تھوڑا جہا کھانا پیا سی وہ بھی کسی حضرت علی کرم اللہ جی نے دے چھڑیا سائل نو تو میں پیٹ سے پتھر بدیا انہیں کہا بیٹی میں 2 بدے ہیں یہ ہے جی وہ یہ تو لٹتے پھرتے ہیں کوئی وقت جاہلیت کا ختم ہو گیا جدوں لوگ مطلب بچیاں لے کے تو مسجداں کے شام کو کھلوتی ہونے باہر نکلنا پڑھ کے نمازیں کرنا جی بچیاں پھونک مارو نظر لگی ہوں دیکھو بچے نے 15 صورتیں ہوں جانا جی مسجد نیڑے بچہ یاد رکھو میری لائن بڑی اوکھی ہے مولوی حضرات جڑے نا وہ آرٹس سے اسٹوڈنٹ اتنے تاریخ لکھی تھلے تاریخ لکھی ایس تاریخ سے جنگ لگی ہے ایس تاریخ سے جنگ ختم ہو گئی تو جڑا مارکر ہے جنہیں وہ مطلب مارکنگ کرنی انہیں 5 نمبر دے کے دارہ بارنا انہیں پتہ بھی گپا ماری ہیں تو ساری لائن ہے پریکٹیکل لائن سارے مضمونہ جو پاس ہو جاؤ سائنس کے اسٹوڈنٹ ابھی سائنس کے اسٹوڈنٹ ہاں تو جب تھی پریکٹیکل چ فیل ہوتے فیل ہو جاؤ ساری پریکٹیکل ہے جتھے عقل ختم ہوتی ہے اتوں روحانیت چلتی ہے تو پھر وہ اپنا جس لیے وہ چل پی ہے کہ ساری طریقت دا مین تصوف دا مین آئے تیر نال توبہ کی ڈیفینیشن سواد نال صفائی واو نال ورفتگی دا مین ہے کہ بے خبری سے نال فنا عبادت کی جی ڈیفینیشن ہے این نال عجز انکساری جو کہتے ہیں این بے نال بندگی الف نال آہد خدا نو بعد اولا شریک بننا مطلب ادھروں دال نال درستی تو تیل نال توبہ طریقت یہ کہتے ہیں میں ساری ڈیفینیشن نہیں دس دوں وہ جی طریقت کا میں نے تزکیہ نفس اپنے نفس کو مارنا یہ کوئی مطلب صحیح بات کا کہتے ہیں بابے نے آٹھ میں بھی صحیح ہوں میں خوش ہو جاؤ اور میں بعد میں پتہ لگے میں پاؤں کوئی رہاندا ہے کون رکھ سکتا ہے پہلا بندہ جنہوں میں انٹرویو دینا میں کبھی کسی نے دیتا وہ مطلب ایک رستے کنے آتے ہیں سما والے آتے ہیں جیو والے آتے سب آتے ہیں میں پہنچا دینا گل یہ بچا کے یاد رکھو یہ میری طاقت نہیں طاقت کی دی وہ جی میرے قسم سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک دے مرشد اس زمانے دے جب کہ آپ نے اپنی کتاب لکھا کہ کاش میں داتا صاحب کی زبانی پیدا ہوتا تو میں یہ نبی حاصل کے بیٹھ میں کیونکہ کسی جڑے داتا اپنا غوث پاک نے 70 سال چھوٹے نے بندے داتا صاحب
لیکن آپ جس جڑے سن سری سچی رحمت اللہ ایک دن جاتے ہیں پاگلوں کے ہسپتال، ایک دن جاتے ہیں جس عورتوں کا میلہ لگا ہوں دکھدیاں ہیں اتنے نہیں میں وہ کلیریفیکیشن کرنے لگا کہ میں نہیں کچھ کر سکتا کروانا ہے۔ وہ جس وقت کالی جی بڈھی آ گئی تو ریٹ لگتا سی خوبصورتی، انہوں نے کہا یار تم کون لوے گا، پھر مجبور ہو گئے تو کہتے ہیں چلو میں ہی لے لیں، خرید لی، خرید کے رات میں جناب جڑے وہ سیٹی چیک ریکی کر دین پہ کہ یہ کی کرتے پچھلی رات اٹھی ہے وہ پانی کتنے گیزر ہوں سی ٹھنڈے پانی نہ وضو کیا وضو کر کے مسئلے سے کھڑی ہوگی کھڑی ہو کے تو کہیں یا بڑی سال کہ میرے نہ کنا پیار دیکھتے رہے کہ ملک سے کیا پھیلیا دور کر دے، پھر کہ یا بڑی سال تو اس طرح کر کے بڑی بیماری سارے ملک میں پھیل گئی ہے تو تینوں اپنے پیار کی قسم میرے نہ کرنا ہے وہ مہربانی وہ تو ساری بیماری جان دے۔ سری سختی رحمت اللہ اٹھ کے آتے ہیں بی پی یہ نہیں دعا کری دیے یا اللہ مینوں تیرے نال بڑا ہی پیار ہے جی جا پڑا تو رات ساری لیف پڑھ کے تو مینوں وہنا پیا کہ بلا یہ کر دیے میری ریکی کرنا پہ تینوں استاعت نہیں انہیں دیتی کہ اٹھ کے استاعت نہیں دیتی کہ اٹھ تو مسئلے سے کھڑے ہو جائیں، مینوں کھڑا کرنے والا وہ ہے کہ جے وہ میرے نال پیار کرتا تو دیکھ لی دونوں گلاں وڈے پوریاں ہو جانیاں۔ تو صبح جناب قید بھی دور ہو گیا، یہ ہمارے میری طاقت نہیں طاقت دینے والا اگر اف یو وانٹ ٹو بیکم سم تھنگ ان فیوچر یو مسٹ ہیو ٹو اوبے یو مسٹ ہیو ٹو اوبے دی آرڈر آف یور پیرنٹس۔ ماں باپ کی خدمت کرو، جی ماں باپ بہن مت بیٹھو وہ کسی پیران دے چپ کر کے آرام نال کی خدمت کرو تو سب کچھ ماں باپ کی خدمت سے لگ جائے گا۔ وہ زانی ہون شرابی ہون بد کردار ہون کون ذہن ہون انہوں کی کتاب تو نہیں پڑھائی جائے گی، کتاب وہ تے کو انہوں کو رہے گی لیکن تاری خدمت دس رہا یار اویس کرنی رحمت اللہ نبی نہیں ماں کی خدمت کر کے کس مقام تے پہنچ گئے۔ آپ نے صاف کہتا اپنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ تسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا جدو آپ کہتے ہیں کتاب ہی لکھ دینا پہ کہ آپ نے کیا کہ عائشہ کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کوئی آیا سی تیری نظر میں پکڑا تو کی نام سی وائس وہ تم دیکھا سی کہ موری راہ ویکھنے کی کہنے کہ تو دیکھا تو جنتی میں تینوں ویکھ لا میں جنتی تو وہ کیا صحابہ کروں تھی مینوں ویکھ لو تو میں والا تو اللہ لاکھ دے مالک سن تو انہوں نے کہا اور کوئی گل ہوئی ہے کہتے ہاں میں انہوں نے پوچھا سی کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو میں آخیا بھی میں تو روزانہ بھی نہیں ہاں انہوں نے کیا سی نہیں انہوں نے کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ واقعی گل تھی کہ میرے سر تو ایک پردہ چاک ہو جائے تو غش پی جائے اصل میں وہ نہیں تو خدمت کی تھی ماں کی خدمت کی تھی اور یار اتنے کھ نہیں جے لبدا اتنے کچھ نہیں جے انہیں کھ نہیں تو دینا یہ جناب لٹ کے لے کے جانے پہ تھی کی کرو گے یہ آدھے تو ہاں وے کھلوتے دیں تو ہاں ساڈے جھنڈے تھلے کو اور تمہیں اپنا جھنڈا نہیں لبنا تھی کہڑے پاس ٹرے ہو جھنڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہونا ہے یہ نہ چپ کر کے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پریز مائی سیلف میں ساری زندگی اپنی ماں پیچھا نہیں کیتا ساری زندگی ہوں میری ماں قبر چ میں پھر میں کہنا میری ماں زندہ میں پھر بھی نہیں پیچھا کر رہا تو مینوں وہی دعاواں نہ سب کچھ لبا ہے کیونکہ کسی چیز کی میرے کو کمی نہیں ہے اور پیڑیو بے لوس پیار کرنے والا ہو جائے اگر پیار کریں ساتھی لب دیو تو بیٹھے نے کرامن کاتبین یا نمون مارتا پھل انہاں نال پیار کرو یہ ساتھی بن جان گے اور اے جڑا ویلا بہ جائے گا اے جڑا نیکیاں لکھدا پھر نیکیاں لکھ لے کے اتنے بھیجے گا اے تے روزانہ ہی کاغذ بھر لیندا ہے اگر تانوں مطلب لو کرنے والا کوئی نہیں لبدا اور چھڈو اے مجازی عشق یہ کی دو جسماں دا ملاپ پیار کرنا جے لو کرنا تے قرآن نال کرو نالے تانوں قرآن نالے سمجھائے گا نالے پیار کرے گا ادھر جی پھر تو چوتھے نمبر سے پنجویں نمبر سے ہوئے نہ کاروبار بہترین کی ہے کاروبار کر کے آؤ تو آ کے عبادت کرو تو پنجویں نمبر سے ہوئے کہ اگر تسی مولوی بن گئے تو کسی نہ کسی مولوی نے تمہیں مار چھڑنا پھر کدھر جاؤ تو بہتر طریقہ کار جے اور پیڑے ہو ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کا ادب کرو جدوں میرے کو بندہ آ جائے جی بیعت کر لو میں نہ ماں باپ ہے نہیں کہ جاؤ تو میں بھج جا 40 سال تسی مرشد دیا جوتیاں سیدیاں کر لو 40 سال ایک ٹنگ سے عبادت کر لو 40 سال سخاوت کر لو تو تاری بخشش نہیں جی ہونی تھی ماں باپ کے نافرمان یہ بھول جاؤ بڑی اتھینٹیکیٹڈ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے ایک بچہ مردا سی پھر زندہ ہونے مردا پھر زندہ ہونے آپ نے کہا چکے جی ماں کو لے چلے وہ کو گئے انہوں نے کیا کوئی نہیں بخشے انہوں نے کہا نہیں بخشے انہوں نے کہا تسی وہ سو جنہوں نے مشرکین مکہ زمین زمین بوس کرتے ہیں لیکن اج میں تیرا درجہ باپ نو ترین درجے اتر کیتا تیرے نہیں بخشیں گی تو جی میں موہی کا دفاع کے مار چھڑیا یہ جڑی مطلب تیرے درجے گر جانے
انہوں نے کہا جی نہیں بخشنا، کہتے چلو بس ٹھیک ہے، لے آؤ جی لکڑیاں لے آنیاں، یہ جناب آگ لائی، سٹن لگے تو ماں جی ممتا زندہ ہو گئی، میں کہا جاؤ میرا میں ویسے نہ سٹے جا مار ایٹ دی اسپاٹ جانی کرنی، اور پھر کیڑا وڈا مرشد دے ماں باپ تو جس جو نا فرمان ہونا تو کوئی دنیا کی اگر ایون ہی نہیں بنی کہ لاسٹ پرافٹ محمد پیس کی پانی اگر وہ جڑے نے وہ اگر تو مطلب نہیں بخشوا کر سکتے ہیں بخش بھی سکتے ہیں، جان بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ماں کا درجہ اتنے رکھا کہ جی یہ پیغمبر لو لاکھ کے مالک ہونے کے باوجود آخری پیغمبر ہونے کے باوجود نبوت محمد ختم ہونے کے باوجود نہیں کیتا، انہوں نے نہیں کیتا مسئلہ کے طور پر دسو ہو تو نہیں بخشوا لیں گے ہیں اور چھڈو پر انہوں کو پکڑ کے میں دساں گا کہ میں جنہیں پیسے لوگ دیں نے کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں پیسے ہزاروں دنیا کی میں دوائی دینا مفت میں کیتی ڈاکٹری اس وقت، اس بعد اتنے شیرگڑھ ہر مہینے آ کے دیکھ لو ہر مہینے کہ لائناں لگی ہیں، ایک میجر ویس ہے مطلب انہیں میرا بیگ پڑیا ہوتا ہے جو اپنی کاپیاں کٹ کے دے جاتا ہے، وہ بڑے بڑے 100 چھوٹے 50 باقی لائناں لگی ہیں بچیاں میں جناب 20 30 گئی جا رہی ہیں، ادھر لنگر بھی کھوانا، دوائیاں بھی مفت دینا، پیسے بھی مفت واننا تو نقش بھی مفت واننا، یہ میری پریز نہیں وہ کرواؤں گا کیونکہ میں اس پوائنٹ سے عمل پیرا ہاں کہ ون چھڑو تو بندگی خاص چھڑو تو بندگی، دس ون از دی لاسٹ پیراگراف ہمارا، تھینک یو ویری مچ۔ حضرت داؤد بندگی کرمانی قادری شیرگڑھی رحمت اللہ علیہ کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرین کرام، حضرت داؤد بندگی شیرگڑھی قادری 10ویں صدی ہجری کے سلسلہ قادریہ کے اکابر اولیاء میں سے تھے اور انہیں اپنے دور کے اولیاء اور بزرگان دین میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ آپ کی بزرگی اور ولایت مسلمہ ہے، آپ کا اسم گرامی داؤد تھا مگر آپ حضرت شیخ داؤد بندگی کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عبادت کی، اس لیے بندگی کا نام آپ کے نام کے ساتھ مشہور ہوا۔ آپ کے والد کا نام فتح اللہ بن مبارک تھا۔ پہلے آپ کے اجداد جینی وال میں رہائش پذیر تھے، پھر وہاں سے نقل مکانی کر کے موضع سید پور میں چلے گئے۔ یہ قصبہ ضلع مظفر گڑھ میں ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 27 رمضان المبارک سن 919 ہجری میں جینی وال ضلع مظفر گڑھ میں ہوئی۔ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر آپ کی پیدائش کے تھوڑے عرصے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ آپ کی پرورش آپ کے بڑے بھائی سید رحمت اللہ نے کی۔ آپ نے بچپن کا زمانہ اپنے نہال کے ہاں ست گھرا ضلع سہیوال میں گزارا۔ ابتدا میں آپ اپنے بھائی کے زیر تربیت برسوں تحصیلی علوم میں مصروف رہے، پھر آپ بقیہ علوم کی تکمیل کے لیے لاہور تشریف لائے اور یہاں آپ نے اس زمانے کے مشہور عالم شاعر اور صوفی حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کے شاگرد مولانا شیخ محمد اسماعیل بن عبداللہ اوچی سے تعلیم حاصل کی، جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ شیخ داؤد کی ذہانت اور ذکاوت کا یہ عالم تھا کہ جو کتاب پڑھتے ذہن میں فوراً محفوظ ہو جاتی۔ آپ کی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھ کر آپ کے استاد شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمیں یہ فخر ہے کہ ہماری مولانا جامی سے ملاقات ہوئی اور ہم نے ان سے استفادہ اور اکتساب علم کیا، ہمارا یہ شاگرد بھی ایک روز علم و فضل اور شہرت و مقبولیت کے اس مرتبہ پر پہنچے گا کہ لوگ اس سے استفادہ پر فخر کریں گے اور اس سے ملاقات کو اپنے لیے باعث برکت سمجھیں گے۔ چنانچہ آپ کی پیش گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد آپ ہر وقت عبادت میں مصروف رہنے لگے، رات بھر نہ سوتے اور ساری رات کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود اور کبھی قعدہ میں گزر جاتے۔ کئی سال آپ نے جنگلوں میں ایسے گزارے کہ دنیا اور اہل دنیا سے آپ کا تعلق نہ رہا اور کثرت ریاضت سے آپ کو حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے براہ راست نسبت اوصی پیدا ہو گئی۔ پھر حضرت غوث الاعظم کی باطنی ہدایت سے آپ نے حضرت سید حامد گنج بخش قادری کے دست حق پرست پر بیعت کی اور ان سے سلسلہ قادریہ کی تکمیل کے بعد خرقہ خلافت حاصل کیا۔ شیخ حامد گنج بخش رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر ثانی کے صاحبزادے تھے اور سلسلہ قادریہ کے اکابر شیوخ میں شمار ہوتے تھے۔ سلسلہ قادریہ میں حضرت شیخ حامد گنج بخش سے بیعت ہونے کے بعد آپ نے قادری اذکار کے مطابق بے پناہ ریاضت اور مجاہدات کیے۔ آپ دیپال پور کے صحرا میں
नंगे पैर और नंगे सर फिरा करते थे। सवाए जंगल के परिंदों और जानवरों के कोई आपका साथी न था। साल हर साल तक आपने सहराओं और जंगलों में इबादत की और इतनी इबादत की कि दिल की तमाम ख्वाहिशात खत्म हो गई और दुनियावी अलाइक से बेनियाज हो गए। फैज़े बातन की बदौलत फिरका बाजी और दुनियावी झगड़ों से निकलकर रूहानी सुकून के साथ जिंदगी गुजारने लगे। अब आपका क़याम शेरगढ़ जिला साहिवाल में था, जो अब जिला उकाड़ा में आता है, और आपके रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात से अवाम और ख़ास इस्तिफ़ादा करने लगे। हजरत शेख ने पाक बाजी और नफ्स कशी को जिंदगी का शार बना लिया था। वो लगातार 6 माह रोजे रखते चले जाते और इफ्तार के वक़्त नहायत मामूली ग़िज़ा खाते और उनकी खुराक बहुत कम और बड़ी ही सादा हुआ करती थी। लिबास भी आप सादा पहना करते थे। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी साहब अखबारुल अखियार के मुसन्नफ आपके हम असर थे। आप बयान करते हैं कि शेख दाऊद मजलिस में इस तरह मुस्तरिब और हैरान बैठे रहते जैसे वो शख्स बैठता है जिसकी कोई चीज गुम हो गई हो, जिस तरह कोई शख्स अपने महबूब के इंतजार में हो। अचानक आप पर ज़ौक़ व शौक़ की कैफियत तारी हो जाती और हक़ाइक़ व मुआरफ बयान करने लगते और कभी कभी बयान फरमाते कि बगदाद शरीफ की हवाएं मेरे दिल को छू रही हैं, जो अपने साथ नफ़हाते इलाही को लिए हुए हैं। और अक्सर व बेशतर आप बगदाद शरीफ की तरफ देखते रहते, जो इस बात की दलील है कि आपको हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत मानवी थी। आप बेहद मतवक्कल और गोशा नशीन थे। दुनियादारों की सोबत से बहुत परहेज करते थे और फिक्र को अपना फख्र समझते थे। आपकी बेनियाजी का आलम यह था कि एक दफा अकबर बादशाह ने अपना क़याम पंजाब के दौरान शहबाज खान कम्बो को आपके पास भेजा और तमन्ना जाहिर की कि आप इसके पास आएं, लेकिन आपने माजरत करते हुए कहला भेजा कि मैं यहाँ भी दुआ गो हूँ और जो कर सकता हूँ यहाँ बैठे भी कर रहा हूँ। आपने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा दावत हक में गुजारा। आपके मुतल्लक मशहूर है कि आप अलाए हक को अमर बिल मारूफ में शमशीर बरहना थे और वज़ो नसीहत और इरशादो हदायत में उनका तमाम वक़्त गुजरता था। वो उन सूफियाए खाम और उलमाए सू से सख्त बेजार थे जिन्होंने इल्म और तसव्वुफ के पर्दे में दुनिया तलबी और बेजा को अपना मकसद बना रखा था। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी लिखते हैं कि हज़रत शेख दाऊद की सखावत और कनात का ये आलम था कि साल में 2-3 बार हर वो शय जो उनके पास होती खा नकद खा जिन्स गुरबा में तकसीम कर देते और अपने पास मट्टी के एक कूजे और पुराने मुसल्ला के सिवा कुछ न रखते। वो किसी शय को भी अपनी मलकियत में रखने से बेजार थे। आपके खुलफा में से हज़रत मौलाना जमालुद्दीन अल मरूफ, शेख बहलूल, शेख सैफुद्दीन अब्दुल वहाब, शाह अबू इसहाक लाहौरी और हज़रत शाह अबुल मुआली लाहौरी के अस्माए ग्रामी काबिल कदर हैं। शाह अबुल मुआली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह आपके भतीजे हैं और उनके वालिद हज़रत शेख रहमतुल्लाह का मिज़ार पुर अनवार भी शेरगढ़ में हज़रत शेख दाऊद करमानी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पुर अनवार के करीब वाक़या है। आपका विसाल सन 982 हिजरी बमुताबिक सन 1574 ईस्वी में शेरगढ़ में हुआ और वहीं उन्हें दफन किया गया। आपका मिज़ार अक़दस शेरगढ़ में है। शेरगढ़ रनाला खुर्द से 17 किलोमीटर के फासले पर दीपालपुर रोड पर वाक़या कस्बा है। आपके मिज़ार पर एक बहुत बड़ा गुंबद बना है और साथ ही एक मस्जिद भी है। यहाँ हम आपकी चंद करामात का जिक्र करते हैं। मनकूल है कि जब आपने शेरगढ़ में डेरा लगाया तो यहाँ से हिंदू फकीर विंदु राम को उठा दिया। उसने जाती दफा कहा कि मैं तेरा चिराग यहाँ जलने नहीं दूंगा। आपने फरमाया ये चिराग खुदा का रोशन किया हुआ है, तेरे बुझाने से नहीं बुझेगा। चूंकि वो फकीर भी मुस्तजाबुद दुआत था, इसके तसर्रुफ से उर्स के दिन में भी सख्त हवा शुरू हो जाती है, मगर आपका ये तसर्रुफ है कि चिराग गुल नहीं होते, वैसे ही जलते रहते हैं। आज तक ये दोनों बातें जारी हैं, बल्कि उस हवा को अक्सर लोग आपके नाम से ही मंसूब करते हैं। कहा जाता है कि एक बार हजरत बंदगी साहब कसरे आरफा के बाग में अकामत पजीर थे। आपके एक मुरीद आटा लेकर तनूर में रोटियां पकाने लगे। इतने में बादल आया और बारिश शुरू हो गई। सब लोग हैरान हो गए। इस हालत को देखकर हजरत बंदगी साहब ने फरमाया कि बारिश से कहो कि जहां हम हैं वहां तक ना आए। मुरीद ने बहुत आजिज़ी से कहा कि मेरी क्या मजाल जो ऐसी बात कहूँ। हजरत ने फरमाया कि हम तुम्हें कहते हैं उसी तरह करो और नफस को महफूज रखो। बंदगी साहब के इरशाद की तामील में जिस तरह के हजरत ने फरमाया था, कहा उस कादर की कुदरत के हजरत बंदगी साहब के नफ्से नफीस की बरकत से जहाँ वो दरवेश थे एक कतरा पानी तक का न बरसा और बाहर खूब बारिश हुई।
بندگی صاحب کے ایک مرید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت بندگی صاحب سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مجھے لڑکا عطا ہو۔ آپ نے دعا فرمائی اور آپ کی دعا کی برکت سے لڑکا ہوا، مگر وہ مر گیا۔ میں نے آپ سے ذکر کیا، فرمانے لگے کہ تم نے ہم سے درخواست کی تھی کہ لڑکا ہو، اللہ کریم نے لڑکا عطا کیا اور پھر وہ لے بھی گیا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ وہ فقیروں کی دعا سے تمہیں 2 اور لڑکے دے گا اور وہ لمبی عمر پائیں گے۔ کچھ عرصہ بعد فرماتے ہیں کہ میرے ہاں 2 لڑکے ہوئے، ایک بیمار ہو گیا تو میں نے حضرت کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا آپ کو کیا ہے؟ وہ میرا لڑکا ہے، وہ اکثر بیمار ہو کر شفا پاتا رہے گا۔ پھر جس طرح حضرت بندگی صاحب نے فرمایا ویسے ہی ہوا، اس کے دونوں بیٹوں نے طویل عمر پائی۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔